پیارے دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے اردو ادب کی اہم نظمیں اور نظم گو شعراء۔ اردو نظم کے شعراء اردو ادب کو کچھ ایسی نظمیں دے گئے ہیں جو رہتی دنیا تک اردو ادب اور خاص طور پر اردو شاعری کو لوگوں کی زبان اور دل میں جگہ بنانے کا موقع عنایت کرتی رہے گی۔ علامہ اقبال کی بچوں کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، حالی کی مسدس مد جزر اسلام مسدس حالی، نذیر اکبر آبادی کی آدمی نامہ اور بنجار نامہ، حفیظ جالندری کی شاہنامہ اسلام، اختر شیرانی کی اودیس سے آنے والے بتا، ساحر لدھیانوی کی نظم تاج محل، جوش ملیح آبادی کی نظم کسان اردو نظم کے شاہکار نمونے ہیں۔ ذیل میں منیر نیازی کی نظم میں اور میرا خدا ملاحظہ فرمائیے گا، لاکھوں شکلوں کے میلے میں تنہا رہنا میرا کام، بھیس بدل کے دیکھتے رہنا تیز ہواؤں کا کوہرام، ایک طرف آواز کا سورج ایک طرف ایک گونگی شام، ایک طرف جسموں کی خوشبو ایک طرف اس کا انجام، بن گیا قاتل میرے لیے تو اپنی ہی نظروں کا دام، سب سے بڑا ہے نام خدا کا اس کے بعد ہے میرا نام۔ آگے بات کرتے ہیں نظم کی اقسام کی۔ حیت کی بنیاد پر اردو نظم کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1 پابند نظم، نمبر 2 طویل نظم، نمبر 3 معرّہ نظم، نمبر 4 آزاد نظم، نمبر 5 نثری نظم۔ سب سے پہلے باری آتی ہے پابند نظم کی۔ غزل کی طرح بحر و قافیہ کی پابندی ہوتی ہے پابند نظم میں۔ ابتدائی دور میں زیادہ تر پابند نظمیں ہی لکھی جاتی تھیں۔ چکبست، اقبال، نذیر اور جوش نے پابند نظمیں کہی ہیں۔ اقبال مکڑی اور مکھی، پرندہ اور جگنو، مکڑا اور مکھی، ماں کا خواب، لا الہ الا اللہ۔ الطاف حسین حالی کی نظمیں مٹی کا دیا، مناجاتی بیوہ۔ نذیر اکبر آبادی کا نظموں کا مجموعہ آدمی نامہ، روٹیاں۔ دوسری قسم ہے طویل نظم۔ قصیدہ، مرثیہ یا مثنوی طویل نظم کی مثالیں ہیں۔ مثنوی قصیدے اور مرثیہ کی بنسبت طویل ہوتی ہے اور بیک وقت ایک ہی مثنوی میں کئی ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہے، مگر چونکہ مرکزی کہانی ایک ہوتی ہے اس لیے مثنوی مختصر کہانیوں کا مجموعہ نہ ہو کر ایک طویل نظم ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ طویل نظم صرف مثنوی، مرثیہ یا قصیدہ ہی ہے۔ اردو نظم میں فکری نظموں نے بھی جگہ بنائی۔ علامہ اقبال، حالی، جوش، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی نے بہت معیاری طویل نظمیں لکھی۔ اقبال کی جوابی شکوہ ابلیس کی مجلس شورا کافی مشہور ہوئی۔ اقبال شکوہ، جوابی شکوہ، ابلیس کی مجلس شورا، ساقی نامہ اقبال کی نظمیں ہیں۔ حالی کی نظمیں برکھا رت، حب الوطن، نشاط امید۔ علی سردار کی نظمیں نئی دنیا کو سلام، میرے خواب، بمبئی۔ ساحر لدھیانوی اے شریف انسانوں، پرچھائیوں۔ دیگر طویل نظم کے شاعروں میں حرمت الاکرام، نون میم راشد، اختر الایمان، وزیر آغا، جعفر طاہر، رفیق خاور، عبدالعزیز خالد، عمیق انفی، قاضی سلیم قابل ذکر ہیں۔ معرّہ نظم، معرّہ نظم کسی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہیں مگر اس میں قافیہ نہیں ہوتا، اس کو انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ اس نظم کا ایک عنوان بھی ہوتا ہے۔ اردو میں نظم معرّہ کی روایت انگریزی شاعری سے منتقل ہوئی۔ شروع میں اسے غیر مخفف نظم کہا جاتا تھا لیکن بعد میں عبدالحلیم شرر نے مولوی عبدالحق کے مشورے سے نظم معرّہ کی اصطلاح استعمال کی جو اب بھی مقبول ہے۔ معرّہ نظم کے اہم شعراء میں تصدق حسین، میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، اختر الایمان، یوسف ظفر، مجید امجد، ضیاء جالندری قابل ذکر ہیں۔ آزاد نظم، آزاد نظم کو انگریزی میں فری ورس کہتے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ فرانس میں غیر مساوی مصروں پر لکھی گئی ایک نظم تھی۔
حالانکہ اردو میں آزاد نظم میں بھی عروض کی پابندی کی جاتی ہے، مگر اس کو قافیہ و ردیف سے آزاد رکھا جاتا ہے۔ معراجین، نون میم راشد، فیض احمد فیض، سردار جعفری اور اختر الایمان آزاد نظم کے قابل ذکر شاعر ہیں۔ نثری نظم یہ صنف مکمل آزاد صنف ہے اور اس میں وزن، بحر، ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی، لیکن شریعت کا عنصر ضرور موجود ہوتا ہے، اس لیے اسے نظم کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ ہر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جسے چھوٹی بڑی لائنوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نظم آج کل بہت مقبول ہو رہی ہے۔ سجاد ظہیر، زبیر رضوی، کمار فاشی، عتیق اللہ صادق اس صنف کے چند اہم شاعر ہیں۔ نظم کے دیگر اقسام: اردو نظم کی اشعار کی تعداد و ترتیب کے اعتبار سے بھی کئی قسمیں کی جاتی ہے یا بنائی جاتی ہے یا موجود ہیں، مثلاً ترکیب بند نظم، ترجیح بند نظم، مستضاد نظم، مصمت نظم، مثلث نظم، اور اسی طرح مربع نظم، مخمس نظم، مسدس نظم، جس طرح مسدس حالی لکھی گئی ہے ایک نظم، مسمن نظم، متسع نظم، معاشر نظم۔ تو پیارے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں اور شاگردوں، یہ تھی آج کی ہماری ایک حقیر سی کوشش۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو کمنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔